السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فوٹو میں جس طریقے سے راستہ بلاک کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور اس طریقے سے راستہ بلاک کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خاص کر ہمارے اس ماحول میں۔ چلو، اگر آس پاس سارے مسلمان ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ٹرین میں بہت سارے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں آنا ہوتا ہے، یا کسی کو واش روم کا تقاضا ہے، اب سارا راستہ روک کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دین و اسلام نے ہمیں ایسی بات نہیں سکھائی کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ ہماری عبادت دعوت ہو، عداوت نہ ہو۔ ہماری عبادت سے دوسروں کو دعوت ملے، دوسروں کو سیکھ ملے۔ ہماری عبادت سے دوسروں کو دشمنی نہ ہو، دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اب دل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، نیتیں اچھی ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہمیں دین سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، لیکن ایک بھی بندہ اگر ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے والا بن جائے، نماز سے نفرت کرنے والا بن جائے، اور پھر وہ قانونی دائرے میں جا کر اور قانونی کارروائی کرنا شروع کر دے، قانونی طور پر پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ درمیان میں نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کے تکلیف کا ذریعہ ہے، تو آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے پڑھیں، یا پھر جہاں پر سیٹ کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسی طرف پلٹ کر رخ کر کے نماز پڑھیں، کھڑکی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ قبلہ نہ ہو، فی الوقت وہ قبلہ نہ ہو جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فی الوقت تو اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں، لیکن بعد میں گھر جا کر اس نماز کی دوبارہ قضا کر لیں۔ یہ ہم کو شریعت نے سکھایا ہے۔ اسی طرح بس میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، یا ٹرین میں بھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ کسی اور طرف ہے، ہمیں قبلہ رخ ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو جس حال میں ہیں اسی حال میں بیٹھے یا کھڑے نماز پڑھ لیں فی الوقت میں، لیکن بعد میں گھر جا کر اس نماز کو دوبارہ قضا کر لیں۔ فی الوقت تو ویسے ہی پڑھ لیں، تو نماز چھوڑنا بھی نہیں ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے، اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے، نہ یہ کہ اپنے من چاہی طریقے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت میں جاتے ہوئے فضائل والا دین سیکھتے ہوئے علماء سے جڑ کر مسائل والا بھی دین سیکھیں، علماء سے جڑیں، علماء سے سیکھیں۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا شوق پورا نہ کرے۔ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ جنگ کے موقع پر ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے اس وقت میں، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ بیماری ہے، نماز اس وقت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ سفر میں ہیں، نماز اس وقت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن نماز 2 رکعت ہے، اللہ نے تخفیف کر دی، ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارا عمل کسی کے ذریعے سے کسی کے دشمنی کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنا ہی ہے تو بجائے راستے میں پڑھنے کے اس جگہ پر پڑھیں جہاں پر واش بیسن ہوتا ہے، اور واش بیسن کے پاس میں جگہ ہوتی ہے، دروازے کے پاس میں، تو عام طور پر وہاں پڑھنے سے، ہر ٹرین میں کسی نہ کسی طرح اس طریقے کی جگہ مل جاتی ہے، تو دروازے کے پاس پڑھ لینے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنا راستے میں پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایسا ہو کہ راستے میں کوئی آ نہیں رہے، کوئی جا نہیں رہے ہیں، رات کا موقع ہے، سب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایسا موقع ہے، آنا جانا لوگوں کا مستقل لگا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر پڑھنے کی گنجائش ہے راستے میں بھی۔ لیکن عام طور پر اکثر و بیشتر راستے میں، ٹرین میں جاتے آتے رہتے ہیں لوگ، لیکن رات کا موقع ہے یا بالکل سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدھ آدمی جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو بہرحال اس میں گنجائش تو ہے، لیکن احتیاط کرتے ہوئے وہاں پڑھنا چاہیے جہاں پر لوگوں کو بالکل بھی تکلیف نہ ہو، کسی ایک آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو۔